Hello everyone. In this lecture, we will talk about what entrepreneurship really means, why it is important, and also we will try to explore some key elements that make a successful enterprise. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं. So, entrepreneurship is a process of identifying opportunities or problems, creating innovative solutions, setting up a business based on these ideas. यानी हम इसको अगर सिंपली बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं और उस सॉल्यूशन को फिर हम अपना बिजनेस बना लेते हैं और उससे फिर हम अर्निंग करते हैं. सो वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर देम एंड देन अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस. और इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स शामिल हैं इस सारे प्रोसेस में जो एंटरप्रेन्योर को फेस करने होते हैं. उनमें से एक ये है कि टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क और दूसरा अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम सक्सेसफुल सॉल्यूशंस. यानी जब तक वो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और एंटरप्राइज आप इस्टेब्लिश करते हैं और हो सकता है कि शुरू में उसमें लॉस भी हो, तो ये जो लॉस का रिस्क है, फेल होने का रिस्क, ये भी एंटरप्रेन्योर को फेस करना होता है. और उसके बाद फिर जब अगर एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद प्रॉफिट भी एंटरप्रेन्योर को ही मिलता है डेफिनेटली. तो एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द आर्ट ऑफ टर्निंग आइडियाज़ इनटू सक्सेसफुल बिजनेस. और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, इट इन्वॉल्व्स की एलिमेंट्स दैट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू क्रिएट वैल्यू, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू लीड द इंडस्ट्रीज़. अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ऑर्डिनरी बिजनेस को और एक एंटरप्राइज को डिफ्रेंशिएट करती हैं. तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. और उसमें सबसे पहले है इनोवेशन, उसके बाद विज़न, उसके बाद रिस्क टेकिंग, पैशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये वो की फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं. ये वो फैक्टर्स हैं जो एक आम बिज़नेस को एक एंटरप्राइज से डिफ्रेंशिएट करते हैं. यानी अगर एक बिज़नेस हो जिसमें इनमें से ये जो फैक्टर्स हैं 5 फैक्टर्स, इनमें से कोई भी फैक्टर ना हो, जस्ट एक रूटीन बिज़नेस हो, वो बिज़नेस होगा. लेकिन कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें हम इनोवेशन ले आएंगे, जिसमें उसका जो एंटरप्रेन्योर है या उस बिज़नेस को रन करने वाला उसका विज़न होगा, वो रिस्क टेकिंग की उसकी हैबिट होगी, पैशनेट होगा और वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा. अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर वो एक ऑर्डिनरी बिज़नेस नहीं होगा, वो एक एंटरप्राइज होगी. तो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इनोवेशन की. इनोवेशन क्या है? इनोवेशन is creating new ideas or improving existing ones to solve real problems. यानी इनोवेशन में हम क्या करते हैं कि हम नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं या पहले से मौजूद चीज़ों को हम अपग्रेड कर देते हैं, पहले से मौजूद चीज़ों को हम उनका बेटर वर्जन लेके आ जाते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड इनोवेशन. और ये जो न्यू आइडियाज़ हैं या अपग्रेडेशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की, ये क्या कर देती है, ये कस्टमर्स के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और फिर उसी सॉल्यूशन को बेसिकली हम कैश कराते हैं. उसी सॉल्यूशन की का रिवार्ड जो है वो एंटरप्राइज का प्रॉफिट होता है. तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बहुत कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है व्हाट्सएप एप्लीकेशन आप सब यूज़ करते हैं. तो आप जानते हैं कि जब ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुई थी तो उससे पहले जो कम्युनिकेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, एक्सपेंसिव भी थी और पुअर भी थी. पुअर इस सेंस में कि हम वीडियोस को और ऑडियोज़ को भी ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे और जो टेक्स्ट मैसेजेस होते थे वो भी एक्सपेंसिव होते थे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जॉन कॉम साहब ने. जॉन कॉम डेवलप्ड एन एप्लीकेशन
which can transmit voice notes, which can transmit images, videos, and documents. So each and everything we can transfer through WhatsApp, and it's almost free of cost and very effective. So ये प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जॉन कॉम साहब ने, और यही एंटरप्रेन्योरशिप है, यही एंटरप्राइज है। और इस एप्लीकेशन ने जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज से डेवलप हुई थी, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस किया। सो हम कह सकते हैं कि इस व्हाट्सएप की जो डेवलपमेंट है, इसने क्या किया, सॉल्व एक्सपेंसिव इंटरनेशनल मैसेजिंग, started with limited resources and revolutionized global communication. So this is innovation. اور اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں اسٹیو جابس صاحب کی کوٹ بھی، انوویشن ڈسٹنگوشز بٹوین اے لیڈر اینڈ اے فالوور. یعنی یہ جو انوویشن ہے بیسکلی یہی آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایک آرڈنری بزنس مین سے. جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود سے بناتا ہے، وہ کسی بھیڑ کے پیچھے نہیں چلتا، اور وہ جب اپنا راستہ خود بناتا ہے، اس راستہ بنانے کا جو پھل ہے وہ یقیناً اس کو ملتا ہے ایک سکسیزفل انٹرپرائز کی صورت میں. تو نیکسٹ ایلیمنٹ ہم بات کریں گے ویژن. ویژن کا کیا مطلب ہے؟ ویژن مینس اٹس این ایبلٹی ٹو سی فیوچر پاسبلٹیز ادرس ڈونٹ اینڈ پریپیئر فار دیم. یعنی آپ فیوچر میں آپ دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 10 سال کے بعد یا آج سے 20 سال کے بعد آپ کو یا سوسائٹی کو یا اکانومی کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور پھر آپ اس پر کام کرنا شروع کر دیں. انٹرپرینیورز ود ویژن کریٹ سلیوشنز فار فیوچر نیڈ. تو اس میں ایگزامپل ہم امیزون کی دیتے ہیں. امیزون 90s میں اسٹیبلش ہوئی، آن لائن پلیٹ فارم ہے، یقیناً آپ کو اس کا پتہ بھی ہوگا، اور آپ میں سے میجورٹی لوگوں نے اس کو یوز بھی کیا ہوگا. تو جب یہ امیزون بنائی گئی، یہ جب پلیٹ فارم بنایا گیا، تو اس وقت آن لائن شاپنگ کا کنسیپٹ نہیں تھا، بلکہ اس وقت انٹرنیٹ بھی اتنا افیکٹو نہیں تھا، اور بہت سی ڈیولپنگ کنٹریز میں تو انٹرنیٹ کا شاید نام بھی فیملیئر نہیں ہوگا لوگوں میں. تو اس وقت میں جیف نے امیزون اسٹیبلش کی، اور اس نے یہ چیز اس وقت یہ چیز جج کر لی کہ آنے والے وقت میں ان فیوچر آن لائن شاپنگ ول بی دا لیڈنگ ٹرینڈ فار شاپ. اور یہ ایک آن لائن بک سٹور بنا، اور اس کے بعد پھر اب آپ سمجھتے ہیں کہ امیزون جو ہے وہ اس کی ورتھ، فائنینشیل ورتھ کیا ہے. اسی طرح صرف یہی نہیں، جیف بیزوس نے کمپیوٹنگ سروسز یہ انہوں نے پرووائڈ کرنا شروع کی، اور یہ بھی اس وقت جب ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ چیز آبزرو کر لی، انہوں نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لی کہ آنے والے وقت میں کمپنیز کو اپنا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے اگر وہ اپنے سرورز خود مینٹین کریں گے تو ان کو بہت زیادہ کاسٹ اٹھانی پڑے گی. تو اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے سرورز کو رینٹ پر دینے کا سلسلہ شروع کیا. دس از کالڈ AWS یا ویب سروسز، امیزون ویب سروسز. تو یہ بھی ایک یہ ساری مثالیں جو ویژن کی ہیں کہ آپ اس وقت چیز سمجھ جائیں جب ابھی اس کی ضرورت موجود نہ ہو، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز لوگوں کی ضرورت بن جائے گی. تو جیف بیزوس نے کیا کیا؟ پریڈکٹڈ دا رائز آف آن لائن شاپنگ اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ان 1990s, starting Amazon as an online bookstore, launched Amazon Web Services AWS, transforming business computing worldwide. اور انہی کا ایک کوٹ ہے کہ if you don't understand the details of your business, you are going to fail. تو یہ دوسرا ایلیمنٹ تھا، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھرڈ ایلیمنٹ کی، دیٹ از رسک ٹیکنگ. رسک ٹیکنگ مینس اسٹیپنگ آؤٹ آف کمفرٹ زونس ڈسپائٹ انسرٹینٹی، اسینشیل فار اچیونگ بگ ریوارڈس. یعنی آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو رسک لینا پڑے گا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. اور اسی میں ایگزامپل جو ہے وہ امیزون کی ایگزامپل بھی بہت اچھی ایگزامپل ہے کہ جیف بیزوس جو ہیں، انہوں نے جب امیزون ڈیولپ کی تو اس وقت یہ ایک وال اسٹریٹ میں بہت اچھی جاب کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس جاب کو کوئٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آن لائن بک سٹور اسٹیبلش کیا. تو ایک سیکیور جاب کو چھوڑ کے انہوں نے ایک رسک لیا، اور وہ رسک جو ہے وہ رسک نے ان کو اتنا پے کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیزون اس وقت دنیا کی لیڈنگ
کمپنی ہے. اسی طرح ایلون مسک جو ہے انہوں نے فائنینشیل اور اپنی ورتھ کو رسک پہ لیا اور ٹیسلا پر اسپیس ایکس پر انویسٹ کیا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے ایلون مسک کی یہ آج ان کو کتنا پے کر رہی ہے. تو ایلون مسک صاحب کا ہی ایک کوٹیشن ہے کہ وین سم تھنگ از امپورٹنٹ انف یو ڈو اٹ ایون اف دا آڈس آر ناٹ ان یور فیور. اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ دیٹ از پیشن. پیشن مینس ڈیپ لو اینڈ کمٹمنٹ ٹو ونس ورک. اٹ فیولز پرسسٹنس تھرو فیلیئرز اینڈ سیٹ بیکس. یعنی پیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام کے ساتھ اتنی زیادہ ایفیلیشن ہو، اتنے آپ کمیٹڈ ہوں کہ اس میں جتنے بھی فیلیئرز آئیں وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہ کریں. ان فیلیئرز کی وجہ سے آپ اپنے ٹارگیٹ سے پیچھے نہ ہٹیں. اور یہ پیشن جو ہے یہ آپ کو کنسسٹنٹ بناتا ہے، یہ آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. اس میں آپ کو مثال دوں گا والٹ ڈزنی کی. ڈزنی لینڈ کے جو فاؤنڈر ہیں تو ہی اوور کیم ریجیکشنز اینڈ ہارڈشپس بٹ بلٹ اے بلو انٹرٹینمنٹ امپائر. یعنی ایک وقت ایسا تھا جب والٹ ڈزنی صاحب کو میڈیا سے یہ کہہ کے فارغ کر دیا گیا کہ یو آر نو مور کریٹو، یو آر ناٹ سوٹیبل فار اسٹوری ٹیلنگ اور اسٹوری میکنگ. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ والٹ ڈزنی جو ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ آپ اسٹوری ٹیلنگ یا اسٹوری میکنگ کے لیے فٹ نہیں ہیں، انہوں نے ایسے کریکٹرز ڈیولپ کیے جو آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پاپولر ہیں. ہم نے بھی وہ کارٹونز دیکھے اور اب ہمارے بچے بھی وہی کارٹونز دیکھ رہے ہیں. تو والٹ ڈزنی صاحب کہتے ہیں کہ آل آور ڈریمز کین کیم ٹرو اف وی ہیو دا کریج ٹو پرسیو دیم. اینڈ ٹو پرسیو وی شوڈ ہیو پیشن، وی مسٹ ہیو پیشن. اگر ہمارے اندر پیشن ہوگا تبھی ہم اپنے ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو پرسیو کر سکیں گے. تو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے آرگنائزیشن. آرگنائزیشن مینس مینیجنگ پیپل، فائنینسز اینڈ پروسیس ٹو برنگ آئیڈیاز ٹو لائف. گڈ آرگنائزیشن ٹرنز آئیڈیاز انٹو سکسیزفل پروڈکٹس. یعنی اپنے ریسورسز کو آرگنائز کرنا، ان کو ویل مینیج کرنا، فائنینشیل ریسورسز ہوں، ہیومن ریسورسز ہوں، ٹائم ہو، ان سب چیزوں کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا کہ آپ اس سے بہتر بلکہ بہترین آپ اس سے آؤٹ پٹ لے سکیں. تو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ اسٹیو جابس کی ایگزامپل بہت اچھی ہے کہ اسٹیو جاب نے ایپل بنائی اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر ان کے آپس میں کلیشز ہوئے اور اسٹیو جاب نے ایپل کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے ایک اور کمپنی بنائی اور پھر ایپل نے وہ کمپنی خریدی. اور اس سارے پروسیس میں ایپل جو ہے وہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. مارکیٹ سچویشن اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنی زیادہ لائم لائٹ میں نہیں تھی. لیکن پھر جب ایپل نے ان کی وہ کمپنی اسٹیو جاب کی کمپنی نیکسٹ جس کا نام تھا وہ پرچیز کی، تو پھر اسٹیو جاب دوبارہ اس کمپنی میں ایپل میں ایز ایڈوائزر آ گئے. اور اس کے بعد پھر وہ جب سی ای او بنے تو انہوں نے پھر ری آرگنائزڈ کیا ایپل کو. بہت سی پروڈکٹس انہوں نے جو میس تھا اس کو ختم کیا، کچھ پروڈکٹس کو انہوں نے ختم کیا، کچھ پروڈکٹس کے ڈیزائن بہتر کیے، ریسورسز کو اچھے طریقے سے مینیج کیا، اپنی ٹیم کو بہتر کیا، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو ان کو اچھے طریقے سے مینیج کیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج ایپل جو ہے وہ دنیا میں اس کی کیا ورتھ ہے. اسی طرح اسٹیو جابس کی ایک کوٹ بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے کہ گریٹ تھنگز ان بزنس آر نیور ڈن بائی ون پرسن، دے آر ڈن بائی اے ٹیم آف پیپل. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے بات کی ہے انٹرپرینیورشپ پر. what is entrepreneurship and what are the key elements for successful entrepreneurship. Or in coming lectures we will dive deeper into this important topic and we will explore the entrepreneurship in very detail. So don't forget to like and subscribe to the channel. Stay tuned and keep learning. Thank you.